محمد ایوب نے, ہمارے دوست ہیں, کراچی سے ہمیں جوائن کیا انہوں نے. ایوب صاحب السلام علیکم. السلام علیکم سر. ایوب صاحب آپ نے بحث سن رہے ہیں, کیا اس سال قربانی مسلمانوں کو کرنی چاہیے کہ اس کی رقم جو ہے سیلاب زدگان کو دے دینی چاہیے آپ کے خیال میں؟ لقمان صاحب, پہلے تو یہ دونوں چیزوں کا کمپیریزن کرنا صحیح نہیں ہے. سیلاب زدگان کے لیے جو پیسہ دینا چاہیے وہ ہر انسان کو اپنی استطاعت کے حساب سے زکوٰۃ اور صدقات جو اللہ تعالیٰ نے کہے اس کے حساب سے دینا چاہیے. اس کو چھوڑ کر وہ تو ہمیشہ کرنا چاہیے. اب بات ہو گئی حج کے بارے میں. جو قرآن مجید میں قربانی کا ذکر ہے سورہ بقرہ 2 آیت نمبر 196 میں, جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّةَ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. ایک منٹ رک جائیں. اگر تم پھر جاؤ تو ہدیہ دو. یہ بات ہو رہی ہے حج کے بارے میں. جو لوگ, کیونکہ قرآن میں لکھا ہے سورہ آل عمران 3 آیت نمبر 97 میں من استطاع الیہ سبیلا, یعنی جو حج کے راستے کی استطاعت رکھتے ہیں وہ حج پہ جائیں گے. اگر وہ نہیں جا سکتے تو وہ یہاں ہدیہ دیں گے. پورے قرآن مجید میں بقرعید ایک الگ کوئی بھی کانسیپٹ نہیں ہے. جو لوگ حج پہ جائیں گے اور وہ نہیں جا سکتے وہ ایک رکن یہاں پورا کریں گے, پہلی بات. دوسری بات, جو میرے بھائی نے صدقے کے بارے میں آیت پڑھی تھی سورہ توبہ کی 102 نمبر آیت, خذ من اموالہم صدقہ. یہ جانور لینے کی بات نہیں ہو رہی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے جنہوں نے اچھے اور برے اعمال کو مخلوط کر دیا ہے ان کے لیے طہارت کے لیے صلاۃ قائم کرو اور مغفرت کے لیے صدقہ لو. یہ بات ہو رہی ہے مال کی. اور جو ہمارے مفتی صاحب نے بھی فرمایا پورے قرآن مجید کے اندر صدقے کے ساتھ جانور کا ذکر نہیں آیا. ایک منٹ پلیز, ایک منٹ 1 منٹ پلیز, ایک منٹ پوری بات کرنے دیں. جو صدقہ ہمارے یہاں مشہور ہے, اگر فرض کیا میں گاڑی سے ٹکرا کے میری جان بچ گئی, اس کی جگہ بکرا کاٹا جائے گا. یہ یہودیوں اور عیسائیوں کی کتاب بائبل میں وضاحت سے لکھا ہوا ہے اور اسی کی انٹرپریٹیشن جو ہے ہمارے معاشرے میں. میرے ایوب صاحب, میں معذرت کے ساتھ مجھے انٹرجیکٹ کرنا ہے, میرے جتنے کرسچن دوست ہیں نا وہ بڑا مائنڈ کرتے ہیں اگر ہم ان کو عیسائی کہیں. وہ اپنے آپ کو مسیح کہتے ہیں تو آپ ان کو مسیح کہہ لیں. ان کا مذہب اچھا ہے, دیکھیں دینی نہیں, ان کو مسیح برادران کہہ لیں نا, آپ عیسائی نہ کہیں. اچھا سنیں, میں سوری اچھا دیکھیں ان کے مذہب کو ان کو پریکٹس کرنے کا ان کو مبارک ہو. ہمارا مذہب ہمیں پریکٹس کرنا چاہیے. اگر میری کوئی جان بچ گئی گاڑی سے رائٹ, ایک منٹ, یہ اب ذرا ڈفرنٹ سائڈ ہم نکل گئے. ایک منٹ نہیں ہے یہ ایوب بھائی ایک سیکنڈ. ایوب بھائی جو قرآن میں اللہ نے کہا والی کلی امت جعلنا منسکا لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام, کہ اللہ نے ہر امت کی قربانی کو اس لیے لازم کیا کہ جانور کو گلے کے اوپر چھری کو چلایا جائے. اور دوسری آئے والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر, ہے نا, ایک فاذکروا اسم اللہ علیہ الصواف, کہ ان کو کھڑا کر کے ذبح کرو, اس میں اللہ کی نشانی میں. ایک سیکنڈ چاہیے نا سر. میں نے تو منع ہی نہیں کیا کہ بکرے ذبح نہیں کرنے, گائے ذبح نہیں کرنی. حج کا ایک رکن ہے یہ. حج کے کہاں سے بات آئی؟ نبی علیہ السلام نے کتنے حج کیے تھے؟ سورہ حج کا رکن. ایک منٹ ٹھہرے, ایوب بھائی نبی علیہ السلام نے کتنے حج کیے تھے؟ میں سوال کرا لقمان بھائی حج تو ایک کیا, قربانی ساری زندگی کی. ایک منٹ ایک بات سن لیتے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری بیویاں بھی نہیں بتا سکتے, نہ بچے بتا سکتے ہیں. بتا سکتے ہیں ہم, کیوں نہیں بتا سکتے؟ آپ کس نے یہ بات سن لیں نہ آپ نماز کا طریقہ بتا سکتے ہیں کہ جو انہوں نے آخری نماز اپنی زندگی نہیں, وہ تو مجبوری کی بات آپ کر رہے ہیں, آپ ڈفرنٹ پہ کئی بات پہ چلے گئے ہیں. آپ میری بات سنیں نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ان کا سوال ہے یہ لاجیکل نہیں ہے کہ انہوں نے کتنے حج کیے. حضور یہ میرا ٹاپک نہیں ہے آج کا, مجھے صرف جو میرے ٹاپک کے حوالے سے بات. ایک منٹ, میں سمجھ گیا, لیکن آپ اس کو نہیں جائز سمجھ رہے جو میرا سوال تھا. بات تو یہی ہوگی نا. نہیں, میں تو جائز سمجھ رہا ہوں قربانی کو, لیکن وہ لوگ جو استطاعت نہیں رکھتے حج پہ جانے کی وہ اس رکن کو اللہ نے نہیں کہا ان کو کرنے کو. یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ یہ ان کی بات بالکل غلط ہے. صرف جملے کے اندر بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے حج تو اس لیے اس میں تو تمام امت کا اجماع ہے. نبی علیہ السلام باقی جو 10 سال جو قربانی کرتے رہے اس قربانی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ تباہی نہیں کرنی انہوں نے. آپ کہہ رہے ہیں, آپ جو بات کہہ رہے ہیں مجھے یہ بتائیں, مجھے اس میں فرق سمجھ بالکل آ رہا ہے. ایک طالب علم بالکل سمجھے کہ فرض اور سنت میں کچھ فرق ہے. فرض سنت میں کئی سنتیں فرض ہوتی ہیں کہ سنت آپ کا مطلب ہے یہ فرض سنت ہے, یہ فرض سنت بالکل رائٹ. جی مفتی صاحب, اس سے پہلے میں ایک بات عرض کر دوں کہ محمد ایوب صاحب بار بار فرما رہے ہیں کہ پورے قرآن مجید میں اس طرح کا کوئی حکم نہیں ہے.
جبکہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ ہمیں حکم عطا فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، پھر حضور کا واضح فرمان مبارک ہے کہ ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی. بات یہ ہے کہ میرے بھتیجے فرما رہے ہیں بار بار کہ نبی رحمت مدینہ منورہ میں ہے تو پھر بھی قربانی فرما رہے ہیں، مکہ مکرمہ جو ہے مینا کے اندر ہے حج کے موقع پر تو پھر بھی قربانی فرما. میں بڑی جرأت سے یہ بات کہتا ہوں کہ پوری خلافت راشدہ میں سیدنا علی بن مرتضیٰ کوفہ میں ہے تو قربانی فرما رہے ہیں، عثمان غنی مدینہ میں ہے تو قربانی فرما رہے ہیں. دیکھیں اسلام تو تسلسل کا نام ہے، یہ معنی تو نہیں ہے میرے ساتھ اس وقت ہمارے قرآن کی آیات بھی موجود ہے. علامہ صاحب میرے بڑے عزیز دوست ہمارے ساتھ ہیں، اور حکیم عطا اللہ قادری صاحب. حکیم صاحب السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. کیا حکیم میں الحمدللہ آپ بحث سن رہے ہیں، کیا فرمائیں گے آپ اس پہ؟ جی میں ایک تو یہ ہے کہ یہ جو قربانی ہے نا جی مینا میں کی جاتی ہے حج کے موقع پہ، وہ دم شکر کے طور پہ کی جاتی ہے. جی یعنی وہ ایک انسان جب اللہ کی دو رحمتیں یعنی عمرہ اور حج یا وقت کرتا ہے اس پہ وہ دم شکر کے طور پہ کرتا ہے، وہ وہی ہے. اس کا پاکستان میں نہیں کر سکتا یا کسی اور جگہ پہ وہ کہہ دے کہ میری طرف سے قربانی کرنے کو نہیں ہے، وہ وہی کرے گا یا حرم کی حج میں کرے گا یا مینا میں کرے گا. اور اس کے بعد یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، یہ واجب ہے ہم پہ. پورے مسلمان اس پہ متفق ہیں کہ اس کا خون بہانا ہی فائدہ مند ہے. اور وہی اللہ کو اس دن نبی علیہ السلام نے فرمایا 10 ذی الحجہ کو اللہ کریم کو سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے کہ اس کے راستے میں جانور ذبح کیا جائے اور خون بہایا جائے. تو اب یہ جو لوگ کہتے ہیں جی اس کا صدقے کے طور پہ ہے اور اس کا جو پیسہ آپ جیسے فرما رہے ہیں نا، اگر ایک آدمی 50,000 کا جانور نہ کاٹے تو 20,000 کا کاٹ لے، باقی 30,000 ان بھائیوں کو بھیج وہاں رہتے ہیں. یہ آپ کی بات بہت اچھی ہے، لیکن قربانی اس سے بالکل نہیں ہوتی. قربانی اچھا تو اس میں یہ ہو سکتا ہے آپ کے مسلک کے مطابق، آپ مجھے پتا دیوبندی ہیں، کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک گھر کے لیے ایک قربانی ہی واجب سمجھی جائے کہ بنسبت ہر فرد کے لیے ہے؟ نہیں بھائی جی، اگر مثلا ایک بیوی کے پاس زیور اتنا ہے یا اس کے اکاؤنٹ میں پیسے اتنے ہیں تو میاں بیوی دونوں پہ فرض ہوگی. یہ ثابت ہو گیا معاشی طور پہ جو کثیر ان کے قربانی ڈال اس میں جو بات حکیم صاحب فرما رہے ہیں میں اس کا تھوڑا سا وضاحت کر دوں. حکیم صاحب میرے ساتھ رہیے گا بھی آپ. ایک ہے دم شکرانہ. دم شکرانہ کس میں ہے؟ حج تمتع میں ہے، حج کران میں ہے. حج تمتع اور حج حتیٰ کہ حج افراد میں نہیں ہے، حج افراد کے لیے جا رہا ہے جس نے صرف حج کا احرام باندھا ہے، چاہے وہ جس کا در جناب صاحب نثار ہو، چاہے اس کو جو بھی مالی استطاعت ہو، تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے. ہاں بطور نفل کے کر لے تو اور بات ہے. حج تمتع اور حج کران کے اوپر جو دم شکرانہ واجب ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ اس کو ایک سفر میں اللہ نے 2 نعمتیں عطا فرمائی، ایک حج کی نعمت عطا فرمائی، ایک عمرے کی نعمت عطا فرمائی. یہ ایک مستقل علیحدہ ایک فریضہ ہے اور ایک چیز واجب ہے. ایک چیز ہے کہ ایک مسلمان جو صاحب نصاب ہے، خاص گھر کے اندر رہنے والے 5 لوگ ہیں، مطلب 3 بھائی رہتے ہیں، تینوں ماشاءاللہ ان کا کاروبار ہے، تینوں جناب صاحب نصاب ہے، 3 قربانیاں وہ کریں گے. ان کی بیگمات ہے، ان کے پاس 10 تولے 20 تولے 25 تولے 50 تولے سونا، وہ صاحب نصاب ہے، ان کے اپنی ذاتی ملکیت میں ہے تو وہ اس کی وجہ سے آپ قربانی کریں گے. پھر اللہ نے ان کو بیٹے دے دیے، بیٹیاں دے دی، ان کے پاس بھی اتنا مال و متا ہے تو ایک ہی گھر ہے لیکن 20 قربانیاں ہو رہی ہیں. ہم بھی اس وقت جس بات میں غور و فکر کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ اس عبادت پر بھی عمل ہو جائے کہ ہر صاحب نصاب جو آپ یہ فرماتے ہیں نا کہ اس سال قربانی نہیں کرنی چاہیے. میں معذرت کے ساتھ یہ بات میں تو سوال پوچھ آپ کا یہ سوال کا یہ انداز جو ہے نا یہ ہمارے دلوں کو دکھا رہا ہے. بات یہ ہے کہ جس بات میں ہمارا عقل، ہماری دانش، ہمارا عقل ہو، ہماری دانش ہو، اس میں حسن اسی وقت آتا ہے جب اس کے اوپر قرآن کی اور سنت کی روشنی ہو. بے شک ہمیں یہ جملہ کہنا کہ جناب بات یہ ہے کہ کیا اس سال قربانی کریں یا نہ کریں، یہ سب جملہ بھی بڑی معذرت کے ساتھ میں کہتا ہوں. تو یہ نا مفتی صاحب ایک سیکنڈ ٹھہرے ذرا، جذباتی نہ ہو، میری بات کا جواب دے سیدھا سیدھا. ہم تو اپنی نیت کی بات کر رہے ہیں نا کہ نیت تو اللہ کی راہ میں قربانی دینے کی ہے نا. کیا اس کی کوئی اور صورت بھی ہو سکتی ہے؟ اس پہ تھوڑی بات قرآن مجید کی یاد کرتے نہیں ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. یہ بڑی واضح آیت مقدسہ ہے. نبی رحمت کے بڑے واضح فرمان مبارک ہے لو انفق احدكم مثل احد من ذهب. بات یہ ایک اصل چیز تو اخلاص کی اور تقوی کی. میں نے اس بارے میں اب تمہاری بات پتا کیا 50,000 روپئے دے آؤں کسی غریب آدمی کو، وہ قربانی کو سبسٹیٹیوٹ نہیں کر سکتا. یا 5 لاکھ روپے کے ساتھ میں کسی 2-4 بیٹیوں کی شادی کر دوں، حج کو سبسٹیٹیوٹ نہیں کر سکتا. عبادات کا جو اپنا ایک انڈیپینڈنٹ مقام ہوتا ہے اپنی برقرار ہے اور اس کو میں سمجھتا ہوں دوسری بات سبسٹیٹیوٹ نہیں کیا جا سکتا. ہاں دوسری عبادت کو ان کے ساتھ کاموڈیٹ ضرور کیا جا سکتا ہے. حکیم عطا صاحب مجھے بتائیں کہ نسلی عبادات جو ہیں ان کا نعم البدل ہو سکتا ہے اس طرح کا صدقہ؟
नफली इबादत में ये है कि नुक्ता नजर आपका ये है कि जो वहाँ खिलाफ जदगान है उनकी हेल्प की जाए। जी हाँ। उसमें ये है कि मतलब आप वालदैन की तरफ से, दादा की तरफ से, दादी की तरफ से, या जो मरहूम फौत हो गया उनकी तरफ से कोई कुर्बानी करना चाहते हैं तो एक गाय खरीद के उनको दे दें। हाँ। वो ये करेंगे कि उस गाय को बेच के पैसे नहीं लगाएंगे, वो उस गाय को ज़िबा करेंगे और उसका गोश्त खाएंगे। ये भी ऐसी सूरत में हो सकेगा। अगर वो उस गाय को रखते हैं तो वो वाजिब नहीं रहेगा। ना जी, बिल्कुल वो कुर्बानी की है, उसको ज़िबा करना जरूरी है। अगर वो ये करेंगे उसको बेच के पैसे दे ले लें तो वो आपकी कुर्बानी नहीं होगी। बिल्कुल हमारे एक बात यहाँ ये ऐड करूंगा कि उस नफली कुर्बानी को बजाय फर्जी कुर्बानी में पूरी हो चुकी है तो वो पैसा अगर आप खिलाफगान को देने की अहलियत रखते हैं अपने अंदर वो आप दे सकते हैं। नकली बाद में आपको मुआवजा नहीं है। हम लोग यहाँ भी तो करते हैं ना जी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मसलन अगर मैं एक बकरे के साथ गुजारा कर सकता हूँ तो मुझे गाय करने की क्या जरूरत है? ये नहीं जरूरत या कुर्बानी समझे नहीं है जिस सेंस में कह रहा हूँ कुर्बानी तो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल उन तो बैर है। मैं तो कह रहा हूँ कि वो इजाफी रकम मैं उधर लगा दूं। भाई कुर्बानी तो तभी होगी ना आप 25,000 जेब में तो आप 50,000 कुर्बानी करने की कोशिश करें। कुर्बानी का लफ्ज़ में तो सैक्रिफाइस का आंसर भी शामिल है ना। जब आपका दिल खुल जाएगा अल्टीमेटली गरीबों की मदद करने के बाद काबिल हो जाएगा। जब दिल निकाल जाए कुछ और क्या जो बात आप कह रहे हैं ना मैं उसकी वजाहत कर रहा हूँ। मैंने पहले ये बात आज की थी। मतलब ये है कि मेरा मामूल ये है कि मतलब मैं 30,000 रुपए का बकरा हर साल जमा करता हूँ। अब मेरे ऊपर कुर्बानी भी वाजिब है। उसमें तो ये है कि अगर मैं किसी गाय में या ऊंट में अपना हिस्सा शामिल कर लेता हूँ और वो मेरे हिस्से में आते हैं 6,000 रुपए, बकाया में 34,000 रुपए उसी तरह के जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म फरमाया कि अपने मुसलमान भाइयों के साथ इमदाद करनी है, इखलास के साथ, लिल्लाहियत के साथ, मैं 34,000 रुपए जनाब जाके उन लोगों को दे देता हूं जो इस वक्त मुस्तहिक है। कुरान और सुन्नत की जो फलसफा और रूह है वो ये है कि 34,000 के बजाय अगर मैं 30,000 का जनाब कुर्बानी का बकरा जमा करता उस 34,000 के बदले में मुझे शायद उतना अजर सवाब न मिलता जो मैंने 34,000 इखलास के साथ, लिल्लाहियत के साथ जाके अपने मुसलमान भाई की इमदाद की। ये बात मतलब तो ये है। दूसरा मतलब ये है कि जो 6,000 का जनाब मुझे मैंने गाय जमा की है मेरे ऊपर लाजिम है कि अब मैं उसको इस्तेमाल मैं भी कर सकता हूं, मैं अपने बच्चों के लिए भी इस्तेमाल कर सकता हूं, दोस्तों के लिए भी पका सकता हूं। इस साल में ये करूं कि जनाब वो गोश्त भी अमानत और दयानत के साथ उन लोगों के पास भिजवा दिया जाए। मैं एक बात मुझे चले करेक्ट करें एक बात कि अगर मैं हकीम अताउल्लाह साहब आप बताइएगा जरा इस पे कि अगर मैं अपने दोस्तों को नहीं भेजता या अपने रिश्तेदारों को नहीं भेजता क्योंकि मुझे पता है हर घर में कुर्बानी हो रही है और वो भी मैं मसाकीन को दे देता हूँ, क्या उसमें कोई गलत बात है? कोई गलत बात नहीं। कोई गलत बात नहीं। उन इलाकों में भेजे जिस जगह बेचारे पानी की वजह से उन बेचारों पे बनी हुई खाने ग़िज़ाई मवाद तो उनके पास पहुंच ही नहीं रहा, पानी भी नहीं पहुंचा, तो उनके पास अगर भेजते हैं तो ये तो अफजल दर्जा में कुर्बानी चली जाएगी। मैं इस सिलसिले में एक मिसाल जमात इस्लामी को बताना पड़ेगा, हम उनको देते हैं। इसमें तो वादे तौर पर बात नजर आ रही है कि सिर्फ वजूब का हमने अदा करना है और नफली एतबार से हमने उनको अकोमोडेट करना है। अगर हम वजूब को अदा करने के बाद नफली रकम उन तक पहुंचा दें मेरा ख्याल है इसके ऊपर तो उम्मत किसी आलिम दीन का खिलाफ नहीं। इसका एक एग्जाम्पल भी मौजूद है। जिस वक्त अफगानिस्तान में जंग लड़ी जा रही थी तो वहां जब उन्होंने अपना राब्ता आलम इस्लामी ने वहां कॉन्फ्रेंस बुलाई सऊदीया ने तो उसमें मैं भी शरीक हुआ। तो उसमें यह तय हुआ कि मिना के अंदर जो कुर्बानी हो रही है इसका गोश्त जो है वो मुंतकिल कर दिया जाए अफगानिस्तान। बिल्कुल हुआ था, ये बिल्कुल हुआ था। राइट। अल्लामा इब्तिसाम अलैहि ज़हीर आपका, मुफ्ती अब्दुल कबीर साहब आपका, अब्दुल रशीद तुरावी साहब आपका, हकीम अताउल्लाह साहब और मोहम्मद अयूब साहब आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में आने के लिए। अंटिल टुमारो, अल्लाह हाफ़िज़।